20,000 خارجیوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ گفتگو کے بعد اپنا موقف تبدیل کیا تھا اور وہ فتنہ خوارج سے باہر نکلے تھے۔ قرآن مجید کی تفہیم، اس کی تفسیر، اس کا فہم، اس کا تدبر، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خاصہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک مرتبہ کسی نے قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بہتر مفسر قرآن کو نہیں دیکھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتوے جاری کیے ہیں وہ 20 جلدوں کے اندر آج ہمیں دستیاب ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، نہج اسٹوڈیو کے پروگرام حیات صحابہ کے درخشاں پہلوؤں میں آج ذکر خاص ہے عظیم صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ اس اعتبار سے ان کو یہ اعزاز حاصل ہے، نسبت حاصل ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی اور آج کی زبان میں کزن ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کئی حوالوں سے دیگر صحابہ کرام میں بہت ممتاز تھے۔ سب سے پہلے قرآن مجید سے آپ کا لگاؤ اور محبت، اور بالخصوص قرآن مجید کی تفہیم، اس کی تفسیر، اس کا فہم، اس کا تدبر، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خاصہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تقریباً 1450 سال کے بعد آج بھی اگر کوئی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور بالخصوص قرآن مجید کی تفسیر کے حوالہ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے معتبر تفسیر جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک مرتبہ کسی نے قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے دوستوں میں یعنی صحابہ اکرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بہتر مفسر قرآن کو نہیں دیکھا۔ انہیں مفسر قرآن اور ترجمان القرآن کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات بھی نقل کیا کرتے تھے، احادیث بھی بیان کیا کرتے تھے، اور حدیث کے اندر بھی ان کو بڑی مہارت حاصل۔ آج بھی ذخیرہ حدیث میں 1,500 سے زیادہ احادیث، جس میں کئی احادیث بخاری مسلم کی بھی ہیں، وہ ہمیں روایات ایسی دستیاب ہوتی ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک بڑے فقیہ قسم کے انسان تھے، یعنی دین اسلام کا جو مفہوم تفہیم انہیں حاصل تھا وہ باقی صحابہ اکرام میں ہمیں کم نظر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں فقہ کی بنیاد انہوں نے رکھی۔ اپنے دور کے بہت بڑے عالم بھی تھے، لوگ آپ سے فتوے بھی لیتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتوے جاری کیے ہیں، جو فتاوی انہوں نے جاری کیے ہیں، وہ 20 جلدوں کے اندر آج ہمیں دستیاب ہوتے ہیں۔ یعنی اتنے زیادہ فتاوی تھے جو انہوں نے اس دور کے اندر جاری کیے تھے، اور لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے اور لوگ ان سے وہ فتاوی جو ہے وہ وصول کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے دور میں انتہائی علمی آدمی اور علمی شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ انہوں نے تحصیل علم یعنی علم حاصل کرنے کے لیے، اور دوسرا حصہ انہوں نے علم دوسروں تک پہنچانے میں لگا دیا، درس و تدریس میں لگا دیا، علم آگے ٹرانسفر کرنے میں، اس کی تبلیغ میں لگا دیا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بہت خوبصورت مصداق ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کن عالما او متعلما ولا تکن سوا ذالک۔ مسلمانوں کو مشورہ دیا تھا یا علم حاصل کرتے رہا کرو یا علم دوسروں تک پہنچاتے رہا کرو، اس کے علاوہ مسلمان کی زندگی ہی کیا ہے۔ تو اس کا خوبصورت مصداق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آدھی زندگی علم حاصل کرنے میں اور باقی اپنی زندگی جو ہے وہ علم لوگوں تک پہنچانے میں لگا دی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جو خارجیوں کا ایک بہت بڑا فتنہ تھا، اس فتنے کا خوب سدباب کیا تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ خارجیوں کے ساتھ بحث و مباحثہ اور ان کے ساتھ مناظرہ اور ان کے سوالات کے جوابات دیں۔ اور آپ ہم سب کے لیے یہ حیران کن اور خوشی کی خبر ہے، کہا جاتا ہے 20,000 خارجیوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ گفتگو کے بعد اپنا موقف تبدیل کیا تھا اور وہ فتنہ خوارج سے باہر نکلے تھے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بہت بڑے عالم اور فقیہ جانے جاتے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت قریبی بھی سمجھے جاتے تھے۔ 68 ہجری میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے تقریباً 58 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی کی نماز جنازہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن
حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی تھی، اور یہ علم و عمل کا عظیم شاہ سوار، ترجمان القرآن، حدیث کا بہت بڑا راوی اور فقہ کا بانی، اور ملت اسلامیہ کا بہت بڑا محسن، دین اسلام کی تعلیمی اعتبار سے بہت بڑی خدمت کرنے والا یہ ستارہ اپنے رب کے پاس پہنچ گیا، اور بلا شبہ ایسے نقوش چھوڑ کے گیا جو آج ہم سب کے لیے، بالخصوص وابستگان علم و عمل کے لیے اور متلاشیان قرآن و حدیث کے لیے یہ بہت بڑی مشعل بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی لحد پہ بھی شبنم افشانی کرے اور کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کی حیات مبارکہ سے یہ پھول چن کر اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ آپ کا پھر شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔